عاجز کہیں آ جائے نہ وہ وقت اچانک، عاجز کہیں آ جائے نہ وہ وقت اچانک، جس وقت کی توبہ کی بھی مہلت نہیں رہتی۔ کہیں دست ندامت اٹھتے اٹھتے، کہیں دست ندامت اٹھتے اٹھتے در توبہ مقفل نہ ہو جائے۔ گناہوں کی ہوائے تند ہی میں، گناہوں کی ہوائے تند ہی میں، چراغ زیست عاجز بجھ نہ جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی، اور نصیحت میں آپ نے فرمایا کہ 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وہ 5 باتیں اور 5 چیزیں کیا ہیں؟ عام طور سے ہم لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں۔ جب وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو ان کی قدر نہیں کر پاتے، بے قدری اور ناقدری اور ناشکری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ جب وہ چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو پھر کف افسوس ملنا پڑتا ہے اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، جو چاہو کرتے رہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جوانی ہی وہ عمر کا حصہ ہے کہ جس میں آدمی اپنی زندگی کے مستقبل کے تعلق سے کچھ کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی عمر کا وہ حصہ ہے کہ جس میں آدمی اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگا کر کے آخرت کی کھیتی کو سرسبز و شاداب کر سکتا ہے، جنت کی منزل کو، قبر کی منزل کو جنت کا باغ بنا سکتا ہے، آخرت کے سارے مرحلے اور سارے راستوں کو آسان بنا سکتا ہے۔ عجیب مزاج بنا ہوا ہے ہمارا کہ ہم جوانی کی قدر نہیں کرتے، اس کو ایسے ہی گنوا دیتے ہیں، جبکہ جوانی کے تعلق سے اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے کہ ایسے 7 لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا جو کہ اس سائے میں ہوگا۔ کون سا نوجوان؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو کہ پروان چڑھا اللہ کی عبادت میں۔ مطلب کیا؟ جس نے اپنی زندگی کے جوانی کے لمحات کو، اوقات کو، شب و روز کو اللہ کی عبادت میں گزارا، اس کی فرما برداری میں، اس کی اطاعت میں، اس کے حکم کی بجاوری میں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا، اس کے رسول نے روکا، ان سے رک کر کے گزارا۔ تو جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کا گھٹنے تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، اور بہتیرے ایسے ہوں گے کہ ان کا پسینہ انہیں لگام لگا رہا ہوگا، یلجمہ الجامہ، یعنی پسینہ ان کے منہ تک پہنچ گیا ہوگا۔ ایسے وقت میں ایسے نوجوان کو جس نے اپنی جوانی کے ایام کو اللہ کے حکم کے تابع رہ کر کے گزارا، اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ ورنہ قرآن اللہ نے کیا کہا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اور آگے کیا کہے گا؟ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو دانت سے کاٹے گا،
اور یقول کہے گا کیا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، کاش کی میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ مطلب کیا ہے؟ ہمارے نوجوان بعض دفعہ ان کی اپنی خواہش اور مرضی نہیں ہوتی ہے دوسرے ڈگر پہ چلنے کی، ان کے دل میں داعیہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کو بجا لانا، ان کے دل میں داعیہ ہوتا ہے اپنے مستقبل کو سنوارنا، پڑھ کر کے، لکھ کر کے، اور اپنے اوقات کو کتاب میں منہمک ہو کر کے، صرف کر کے، تاکہ اچھی ڈگری مل جائے، بعد میں اچھا جاب مل جائے، اور اگر اللہ نے نوازا ہے تو اس ڈگری کی بنیاد کو تم اچھے بزنس مین بن جاؤ۔ آج کل کاروبار کے لیے بھی تعلیم بہت ضروری ہے۔ ایک صاحب واقعہ بتا رہے تھے کہ کسی آفس میں بڑا ٹینڈر تھا، وہ ٹینڈر بھرنا تھا، اللہ نے پیسے نوازا تھا، اتفاق ایسا ہے ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آ رہا تھا، تو بولے تھے مولانا کئی لاکھوں کا نقصان ہو گیا، اگر مجھے پڑھنا آتا ہوتا تو میں بھر کر کے وہ مجھے ہی ملتا، سب لوگ مجھے چاہتے تھے۔ تو آج کل بزنس کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے، یہ مت سمجھو کہ ہمارا پشتینی کاروبار کیا ہے، باپ دادا کی بنائی ہوئی پراپرٹیاں ہیں اور کاروبار ہے، چلتا رہے گا۔ تو بعد میں ہمارے نوجوان سوچتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا ہے، محنت کرنی ہے اور آگے چل کر کے اچھے جاب پہ لگنا ہے، اپنے بزنس کو آگے بڑھانا ہے یا نیا بزنس کھڑا کرنا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ دو چار دوست ہوتے ہیں، دو چار دوست ہوتے ہیں، چل یار پڑھ کے کیا کرے گا، تیرے ابا کتنی پراپرٹی ہے، ارے پہلے اس کو تو خرچ کر یار، اتنے بھاڑے آ رہے تھے، کرایہ آ رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی کے قیمتی سرمایہ کو ضائع کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ ہمارے ایسے نوجوان غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ سروے کیجئے، دیکھیے اپنے علاقوں میں جہاں اپنی لوگوں کی اکثریت ہے، نکڑوں پر، چوراہوں پر، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو آپ کو دکھتا ہی ہے، کوئی دکان بند ہو، اس کا شٹر بند رہتا ہو، اور شام کے ٹائم بیٹھو، دیکھو اسے سے گزرو، معلوم پڑے گا ہمارے کتنے نوجوان وہاں کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہیں؟ اپنی جوانی کو برباد کرنے کے لیے، اپنے باپ کے خون پسینے کی کمائی کو برباد کرنے کے لیے، اور اپنی آئندہ زندگی کو تباہ کرنے کے لیے، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھٹکنے کے لیے، چھوڑ دینے کے لیے۔ ہم کو کچھ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ میں فلاں ہوٹلے پہ شام کے ٹائم لوگ بیٹھے رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے سامان کا تبادلہ کرتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، اور وہ سامان اور وہ چیز جو کہ انسان کے پیسے کو تو برباد کرنے والی ہوتی ہے، اس کی زندگی خراب کر دیتی ہے۔ بعض دفعہ ہمارا نوجوان کسی کام کا نہیں رہتا ہے، نہ گھر کا، نہ گھاٹ کا، نہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا، نہ گھر سنبھالنے والا، اور اگر شادی ہو جائے تو بیوی بچوں پر بھی دھیان دینے والا نہیں بچتا ہے، اس طرح سے اپنی صحت خراب کر لیتا ہے۔ یہ وبا بہت عام ہو گئی ہے نوجوانوں میں، دوستی یاری میں، منشیات کی لت کا پڑ جانا، منشیات کی لت کا پڑ جانا، اور یہ آہستہ آہستہ پڑتی ہے، دوستی یاری میں پڑتی ہے، پیار و محبت میں پڑتی ہے، دلداری دلجوئی میں پڑتی ہے۔ تو وہ نوجوان جو کہ اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت اور اس کے محبوب پیغمبر کی فرما برداری میں پلے اور بڑھے، اس کو اس وقت سایہ نصیب ہوگا جبکہ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نہیں تو کیا کہا اللہ نے؟ کیا ہائے افسوس ہی کرتا رہ جائے گا، ہائے افسوس ہی کرتا رہ جائے گا۔ تو نوجوانوں اپنے وقت کو بہت قیمتی سمجھو، اور بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو قیمتی سمجھو، اور کچھ کر گزرنے کا حوصلہ رکھو، عزم رکھو، ہمت رکھو۔ آپ اگر تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں گے، بہت بڑے بڑے کام اور بھاری بھاری کام کن لوگوں نے کیا ہے؟ جن کی عمریں بہت زیادہ نہیں تھیں،
جن کی عمریں کم تھیں، جس عمر کو تم کھیلنے کودنے کا سمجھتے ہو، جس عمر کو تم دوستوں کے ساتھ گپ شپ رہنے کا سوچتے ہو، جس عمر کو تم اپنے دوستوں کے ساتھ لمبے ٹور پر جا کر کے تفریح کرنے کے لیے سوچتے ہو، اس عمر میں جب لوگوں نے کام کیا ہے اور ایسا کام کیا ہے کہ تاریخ ان کو رہتی دنیا تک یاد کرے گی، اور جو لوگ اللہ کے نام لیوا ہیں وہ ان کا احسان مانتے رہیں گے، ان کی نسلیں احسان مانتی رہیں گی۔ کسی کی عمر 17 سال اور کسی کی عمر 22 سال، 17 سال کی عمر کا واقعہ آپ کو خود معلوم ہے، ان کے احسان تلے ہم لوگ دبے ہیں، اس نوجوان کے احسان تلے۔ اور اس نوجوان کے سامنے جب بیگمات آئی ملاقات کے لیے کہ جن کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، مطلب اس نوجوان کی فوجوں نے فتح کر لیا تھا، نوجوان کی آنکھ میں کتنی حیا تھی، کتنی شرم تھی۔ اس نوجوان نے کیا کہا؟ تاریخ کے اوراق پہ یہ نقش ہے، کیا کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنی نگاہ اٹھا کر کے دوسروں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ چلتے ہوئے چوراہوں پر، اسکول اور کالج کے باہر ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں اپنی آنکھوں کو دوچار کرنا گناہوں سے۔ اور ایک نوجوان جس کی بشارت اللہ کے پیارے حبیب نے دی تھی، بخاری میں باب ما جاء فی قتال الروم کا مطالعہ کرو، بہت سے لوگوں نے کوشش کیا اس کو فتح کرنے کی، وہاں تک پہنچنے کی، لیکن اللہ کی مرضی کامیابی نہ مل سکی۔ لیکن وہ نوجوان جس کی عمر 22 سال تھی اور وہ خلیفہ بنتا ہے محمد الفاتح الثانی، دنیا کا وہ محیر العقول واقعہ نہ اس سے پہلے ہوا ہے اور نہ شاید کہ اس کے بعد میں کبھی ہوگا۔ پشتون دنیا کا جائے وقوع ہے، ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف پہاڑی ہے، اور سمندر میں اس کے فصیل سے بہت دور تک زنجیریں بندھی ہوئی تھی، کوئی بڑی کشتی وہاں تک جا نہیں سکتی تھی، اور وہاں ان کی چھوٹی کشتیاں ہوتی تھی، کوئی دشمن آتا اس کو مار بھگا دیتے۔ اب نے بہت سے لوگوں نے کوشش کیا، لیکن محمد الفاتح نے جب یہ سوچا کہ اس پانی کے راستے سے فتح ناممکن ہے، اللہ کے رسول کی بشارت ہے اس شخص کے لیے جو قسطنطنیہ دنیا فتح کرے گا، کیا کیا؟ میلوں پہاڑ پر کشتی چلا دیا، میلوں پہاڑی علاقے پر کشتی چلا دیا، اور ان کشتیوں کو راتوں رات جا کر کے پانی میں جہاں چھوٹی کشتیاں دشمنوں کی رہا کرتی تھی وہاں اتار دیا، اور کافی تعداد میں اتار دیا۔ نہ تاریخ میں اس سے پہلے ہوا ہے نہ اس کے بعد میں شاید کی ہوگا۔ یہ کون تھا؟ نوجوان تھا جس کو یہ فکر تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے کے لیے، لہذا میں کیوں نہ کوشش کروں اور میں کامیابی حاصل کروں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو کامیابی عطا فرمائی۔ یہ کون تھا؟ نوجوان تھا، نئی عمر کا تھا۔ میں خالی یہ کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں، تمہاری یہ نوجوانی بہت قیمتی ہے، تمہارا عمر کا حصہ بہت قیمتی ہے، اور تمہاری زندگی کا ایک بڑا سرمایہ ہے۔ اگر تم نے اس کو ایسے ہی گنوا دیا تو آگے کی زندگی بھٹکتے پھرو گے، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ کی سرپرستی ہے، ماں باپ کب تک رہیں گے؟ ماں باپ کب تک رہیں گے؟ اور مرزا شوق لکھنوی نے کہا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ ماں باپ کی کمائی، ان کی سرپرستی اور ان کی شفقت، ان کی محبت ایک متعینہ وقت تک رہتی ہے، اس کے بعد میں سب ختم ہو جاتا ہے۔ تم کو خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا، اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے تمہیں اپنے اخلاق کو بنا کر رکھنا پڑے گا، اپنے کردار کو بنا کر کے رکھنا پڑے گا، اپنے اندر لیاقت پیدا کرنی پڑے گی۔ اس زمانے میں جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، لیاقت نہیں ہے، کس نہ پرست کی بھیا کیستی۔ اور جو باپ دادا کی جو جاگیریں ہیں، جو میراث ہے، وہ کوئی ٹکاؤ چیز نہیں ہے۔ ٹکاؤ چیز کیا ہے؟ تمہارا اخلاق، تمہارا کردار، تمہارے اندر جو علم کی صلاحیت ہوگی وہ ٹکاؤ چیز ہے۔ تو اللہ کے ابراہیم کا جو ارشاد کیا ہے؟ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا شبابک قبل حرمک،
اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے تو میرے نوجوانوں محنت کر لو، تھوڑا مشقت اٹھا لو، پسینے نکال لو۔ جو لوگ جوانی میں پسینے جن کے بدن سے نکلتا ہے اور جن کے کپڑے پسینوں سے بدبودار ہو جایا کرتے ہیں اور سڑ جایا کرتے ہیں اور پھٹ جایا کرتے ہیں، وہی نوجوان آگے چل کر کے قوم و ملت کا ستارہ بنتے ہیں اور آنکھوں کا تارا بنتے ہیں، اور وہی نوجوان آگے چل کر کے نام روشن کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ تو نوجوانوں اپنے وقت کو غنیمت سمجھو۔ آپ نے دوسرا کیا فرمایا؟ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، کہ اپنی صحت کو، تندرستی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ بیماری کب آ جائے بتا کر کے نہیں آتی ہے۔ بعض دفعہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، معلوم پڑا اچانک بیمار ہو گیا، کوئی بڑی تکلیف ہو گئی، بڑی بیماری ہو گئی، بعض دفعہ اچانک کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ تو جب تک جو یہ صحت ہے، جو تندرستی ہے، اس کو غنیمت سمجھو۔ کوئی ضروری نہیں کہ یہ تندرستی تمہارے بڑھاپے تک باقی رہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ صحت تمہارے قبر میں جانے تک باقی رہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جس میں بہترے لوگ دھوکے میں ہیں، بہترے لوگ دھوکے میں ہیں۔ ایک نعمت کیا؟ الصحت والفراغ۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ صحت ہے۔ کیا ہے؟ پہلی نعمت صحت ہے، تندرستی ہے، اور دوسری کیا ہے؟ آدمی کا خالی ہونا، وقت کا ہونا۔ لوگ اس میں دھوکہ، ارے نہیں بعد میں کر لیں گے، بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی کیا ہے؟ تو تندرستی کی اور صحت کی قدر کرو، بعد پر مت ڈالو، بعد پر مت ڈالو، اور ابھی جو کرنا ہے کر گزرو۔ حالات کو دیکھو، اپنی آنکھوں کو کھولو اور دل کے دریچوں کو کھولو اور دماغ کے پردوں کو کھولو اور دیکھو حالات کیسے کیا ہیں۔ اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے نوجوانوں، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تعلیم ہے، اخلاق ہے اور تمہارا کردار ہے۔ تمہاری تعلیم تمہیں دنیا میں کامیاب کرے گی اور تمہاری نسلوں کو انشاءاللہ کامیاب کرے گی، اور تمہارا اخلاق اور تمہارا کردار یہ تمہیں اسلام کو نمائندہ بنا دے گا۔ جہاں کہیں بھی رہو گے لوگ تم کو دیکھ کر کے اسلام کی طرف راغب ہوں گے اور حلقہ بگوش اسلام ہوتے جائیں گے۔ اور اپنی صحت کی قدر کرو، صحت کو خراب مت کرو۔ رات کی تاریکی میں پڑیا خرید کر کے، ٹیبلیٹ خرید کر کے صحت کو خراب مت کرو، صحت کو خراب مت کرو۔ آوارہ گردوں کے ساتھ بیٹھ کر کے صحت کو خراب مت کرو، ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے، زندگی ہے تو نہیں ہے، نہیں ہے، چل رہا ہے، گھسٹ رہا ہے، ان کو مت دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو اور یہ سمجھو میں اکیلا ہی ایسا نوجوان ہوں جو آگے چل کر کے ترقی کر سکتا ہوں، کامیابی کے زینوں پر چڑھ سکتا ہوں اور کامیابی حاصل کر سکتا ہوں۔ اور جب ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے تو بہترے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہم سب کی نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کے مور نصیب فرمائے اور جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔